طلب نہ ہو تو بات کیا ہوگی؟ آپ تنگ تو نہیں ہیں؟ پچھلی دفعہ میں نے بطور تمہید لمبی گفتگو کی تھی، آج تمہید میں لمبی بات نہیں، صرف کچھ ایک دوسرے سے ہم مانوس تو ہو گئے ہیں نا انشاءاللہ، تو اس لیے توجہ سے سنیں گے، ناراض تو نہیں ہے؟ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ میرے آنے پہ آپ خفا ہیں۔ ہاں؟ مومن تو دوسرے مومن سے کشادہ اور خندہ پیشانی سے ملا کرتا ہے، آپ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے میں نے آپ کا کوئی نقصان کیا ہے۔ میں نے کوئی نقصان نہیں، آپ کے ملک کا کوئی عہدہ میرے پاس نہیں ہے، لہذا میں آپ کا مجرم نہیں ہوں۔ میں نے اگر گناہ کیے ہیں تو میں اللہ کا مجرم ہوں، آپ میں سے کسی کا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اب جی خندہ پیشانی سے بات سنیں گے انشاءاللہ۔ میں مدارس ہی کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مدرسہ سمجھ آئے گا تو قرآن کی عظمت بھی سمجھ آئے گی، مدرسہ ہی سمجھ نہ آئے تو قرآن کی عظمت کیا سمجھ آئے گی؟ تو اس لیے ہم آئے بھی مدرسے کے پروگرام میں ہیں، اور آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ مدرسے کا مقصد اور موضوع کیا ہے۔ مدرسے کا مقصد اور موضوع ہے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا، یہ مدرسے کا مقصد۔ اس پر میں یہ دعویٰ کر لیا، اس پر دلائل آئیں گے، توجہ کرنا۔ انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا، یہ مدرسے کا موضوع اور مقصد ہے۔ اور انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی سورج کی روشنی کی ضرورت، کبھی چاند کی روشنی کی ضرورت، کبھی ستاروں کی روشنی کی ضرورت، کبھی ٹیوب لائٹ اور بلب کی روشنی کی ضرورت۔ یہ ساری روشنیاں فائدہ تب دیں گی جب آنکھ میں نور ہوگا، تو یہ ہمیں فائدہ دیں گی۔ انسان دنیا میں زندگی گزارے روشنی کے بغیر ناممکن ہو جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی کا انتظام پیدا کر دیا۔ یہ مدارس اسلامیہ روشنی کے مینار ہیں، روشنی کے مینار ہیں۔ میں بیان نہیں، سبق پڑھا رہا ہوں، توجہ کرنا۔ مدارس اسلامیہ روشنی کے مینار ہیں۔ روشنی کا مینار شاید میں آپ کو اتنا نہ سمجھا سکوں یا آپ نہ سمجھ سکیں، کیوں؟ ہماری آبادیوں میں روشنی کے مینار ہوتے نہیں ہیں، اور آپ چونکہ جھیل کے کنارے پر ہیں، ڈیم کے کنارے پر ہیں، شاید آپ کو بات سمجھانی آسان ہو جائے۔ روشنی کے مینار سمندروں میں ہوتے ہیں، کہاں ہوتے؟ تو یہاں بھی دریا تو ہے ہی ہے۔ روشنی کے مینار سمندروں میں ہوتے، اور روشنی کا مینار سمندر میں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے جہاں بھی سمندر میں پہاڑی سلسلہ آتا ہے، چٹانیں آ جاتی ہیں، وہاں ایک روشنی کا مینار کھڑا کیا جاتا ہے، اور اس روشنی کے مینار کھڑا کر کے اوپر سرے میں چاروں طرف کھڑکیاں چھوڑی جاتی ہیں، اور ان کھڑکیوں کے اندر روشنی روشن کی جاتی ہے، جلائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاز ران اور بیڑی جہاز چلانے والا پائلٹ جب دور سے اس روشنی کے مینار کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے سامنے کوئی چٹان آنے والی ہے، سامنے کوئی پہاڑی سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ وہ اپنے دیو ہیکل بیڑی جہاز کے رخ کو متعین کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس چٹان سے بچانا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو اس پہاڑی سلسلے سے بچانا ہے۔ میں اگر یہ کوشش کروں گا، میرے ساتھ جو سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جہاز میں سوار ہیں وہ بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور جتنا ساز و سامان رکھا ہے وہ بھی حفاظت سے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اور اسی طرح ساحل سمندر سے کچھ فاصلے پر روشنی کے مینار کھڑے کیے جاتے ہیں، تاکہ جہاز ران اور پائلٹ کو پتہ چل جائے کہ سامنے کوئی ساحل آ رہا ہے، اور میں اسی سپیڈ کے ساتھ اگر چلوں گا تو ساحل میں دھس کر میں اپنے جہاز کو ہلاکت کی طرف لے جاؤں گا، اپنے آپ کو بھی ہلاکت کی طرف لے جاؤں گا۔ تو اس لیے اگر کوئی جہاز ران اور پائلٹ روشنی کے ان میناروں کو نظر انداز کر دے، آپ جیسے کہتے ہیں نا اگنور کر دے، نظر انداز کر دے، اور پرواہ چھوڑ یار یہ ویسے لگے ہوئے ہیں، تو ویسے لگے ہوئے کی بنیاد پر وہ اسی سپیڈ کے ساتھ اپنے جہاز کو اسی رخ پہ لے کے جائے۔ انجام سب کے سامنے ہے۔
جہاز جا کے پہاڑی کے ساتھ ٹکرائے گا، یہ خود بھی ہلاکت کے منہ میں جائے گا، جتنے لوگ اس کے ساتھ سوار ہیں ان کی ہلاکت کا سبب اور ذریعہ بھی بنے گا۔ تو مدارس اسلامیہ روشنی کے مینار ہیں۔ جی کیسے روشنی کے مینار؟ ہمیں کس سے بچائیں گے؟ یہ بچاتے ہیں شرک و بدعات کے چٹانوں کے ساتھ ٹکرا کے پاش ہونے سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طرح رسم و رواج کے سائلوں اور ریت میں دھسنے سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ مجھے تو یہ روشنی کا مینار نظر نہیں آتا، تو میاں اس میں اگر کسی کو روشنی کا مینار نظر نہ آئے تو اس میں روشنی کے مینار کا قصور تو نہیں ہے، یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ میرے دل کی آنکھ روشن ہو تو مجھے مدرسہ روشنی کا مینار نظر آئے گا۔ اسی کو بابا سعدی رحمہ اللہ نے عجیب لفظوں میں بیان کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں گر نہ بیند بروز شپرا چشم، دن کے وقت اگر نہ دیکھے، شپرا چشم کس کو کہتے ہیں؟ چمگادڑ کی آنکھوں والا۔ آپ پشتوں میں اسے کیا کہتے ہیں؟ چمگادڑ کو خپرک، خپرک کہتے ہیں نا۔ دن کے وقت اگر چمگادڑ کو نظر نہ آئے، چشمہ آفتاب راچے گناس، اس میں سورج کا کیا قصور؟ سورج کی کوئی غلطی ہے؟ اس میں سورج کی کوئی غلطی نہیں، اس کو ازلی دشمنی ہے چمگادڑ کی سورج کے ساتھ، روشنی کو وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو اس لیے آپ نے چمگادڑ جانتے ہیں نا سارے حضرات، چمگادڑ کو دیکھا ہوگا۔ چمگادڑ جب صبح سورج نکلتا ہے تو یہ الٹا لٹک کے احتجاج کرتا ہے۔ کیسے لٹک جاتا ہے؟ الٹا کہ کیوں نکل آیا سورج؟ تو قرآن و سنت کی روشنی پھوٹنے پر جس شخص کو تکلیف ہو تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق اسی خاندان اور گروہ کے ساتھ ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی سے جسے الرجی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ روشنی کا دشمن ہے۔ یہ روشنی کا دشمن تو چمگادڑ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا بارہا یہ تجربہ کیا ہوگا، وہ الٹا لٹک جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اب یہ سیدھا ہوتا ہے اور اڑنا شروع کر دیتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اندھیرا پھیل گیا، اندھیرا پھیل گیا۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ آپ کہیں گے یہ کیا مثالیں اور کیا باتیں کہہ رہا ہے؟ قرآن کی یہ آیت سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے اس کے حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، ہم اس بات میں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہائے ہائے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات، اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف جو کتاب وحی کی ہے اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کس میں لے آ؟ روشنی میں لے آ۔ تو پیغمبر کتاب لے کے آئے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف۔ تو جس کے پاس یہ کتاب نہیں تو وہ اندھیرے کا مسافر ہے، لاکھ اپنے آپ کو روشن دماغ اور روشن فلاں کہتا رہے۔ جس کے پاس کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں نے کتاب اتاری اس لیے ہے۔ قرآن میں اور جگہوں میں بھی یہ مضمون بہت سی جگہوں میں آیا کہ یہ اتاری ہم نے کس لیے؟ ہم نے قد تبین الرشد من الغی، یوں بھی آیا۔ تو جگہ جگہ اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا جس کا تعلق اس روشن کتاب کے ساتھ ہے اس کا راستہ واضح ہے، کھلا ہے۔ جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو اس کے لیے لاکھ اپنے آپ کو روشن کہتا رہے، اس کے پاس روشنی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ خام مہا آج مجھے اور تجھے کہا جاتا ہے یہودیت سے روشنی لے لے، عیسائیت سے روشنی، وہ خود اندھیروں میں ہے بیچارے، وہ خود اندھیروں کے مسافر ہے، اندھیروں کے راہی ہے۔ ہندو مجھے روشنی دکھائے گا، میں ہندو سے روشنی لوں گا، وہ خود اندھیرے میں ہے بیچارہ، وہ مجھے روشنی کیا دے گا؟ اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے۔ میں چلتے چلتے ایک واقعہ بیان کر دوں اور پھر میں اسلوب کلام کو بدلتا ہوں، توجہ کرنا۔ سکول جب ہم پڑھتے تھے نا، سکول NWFP ٹیکسٹ بورڈ پشاور ہوتا تھا، سکول کی 8ویں کی کلاس میں ایک واقعہ میں نے انگلش کی کتاب میں پڑھا تھا۔ آپ میں سے بھی بہت سارا، آپ کا بھی NWFP پشاور ہوتا تھا نا، اب تو بعد میں ابھی تقسیم ہو گئی، خیبر پختونخوا ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہی ہے۔ حیران پریشان تو نہیں؟ ہاں جی، مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ کچھ پریشان ہو رہے ہیں، پریشان نہ ہو، توجہ میری طرف رکھیں، انشاءاللہ بات میں کوشش کروں گا بچہ بھی سمجھ جائے، 80 سال کا بوڑھا بھی سمجھ جائے، ہر ایک کی سمجھ میں آئے میری بات۔ میں طالب علم آدمی ہوں، طالب علمانہ گفتگو کیا کرتا ہوں، عالمانہ گفتگو مجھے آتی نہیں ہے، نہ میں عالم ہوں، طالب علم سے آدمی ہوں، طالب علمہ والی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہوں۔
تو اس لیے توجہ کر، سکول کی کلاس 8ویں میں نے، پتہ نہیں آج کل ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، اس وقت ہم نے سکول کی کتاب میں 8ویں کلاس میں ایک واقعہ پڑھا تھا، اور وہ واقعہ کا عنوان جو اوپر تھا وہ تھا ایلیفینٹ اینڈ 4 بلائنڈ مین. ایلیفینٹ اینڈ 4 بلائنڈ مین کیا مطلب؟ ہاتھی اور 4 نابینے اندھے. یہ سکول میں پڑھا، ہاتھی اور 4 نابینے. اب وہ نابینے ہاتھی کو سمجھنا چاہ رہے تھے تو آنکھوں سے نظر تو آتا کوئی نہیں، لہذا وہ لمس کر کے ظاہر کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ میرے والد گرامی کی قبر کو نور سے بھر دے، جب میں دورہ حدیث کر کے آ گیا نا تو مجھے پکڑ کر زور سے بٹھا دے، ادھر بیٹھ جاتا. مثنوی شریف سنا. کیا سنا؟ مثنوی شریف. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی قرآن اور حدیث کی فارسی میں انہوں نے ترجمہ اور تشریح کی ہے، اور نثر میں نہیں نظم میں کی ہے، اور کمال کیا ہے. میں نے اس مثنوی شریف میں پھر وہ واقعہ پڑھا. واقعہ یوں نہیں تھا جیسے کتاب میں لکھا ہے، غلط ہے. بعد میں ایجوکیشن والوں کو، میرے جو بے تکلف دوست ہیں، میں نے ان سے کہا بھی اگر اب بھی وہ واقعہ تمہاری کتابوں میں ہے تو خدا را اس کو تبدیل کر دو، تم نے غلط لکھا ہے، صحیح واقعہ یوں ہے. پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے، میرے علم میں نہیں. خیر، واقعہ کیا ہے؟ کہا وہ نابینے نہیں تھے، آنکھوں والے تھے. کیا تھے؟ ان کی آنکھیں تھی. صرف عرب کا ملک تھا، کسی نے ہاتھی دیکھا نہیں تھا. ہاتھی ہندوستان سے منگوایا گیا. ہاتھی بھی کالا، بڑی شے ہوتی ہے نا کالا، اور جس کمرے میں اسے بند کیا گیا وہ کمرہ بھی کالا، وہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو اندھیرے کے اندر جاؤ تو یہ آنکھیں کوئی جی فائدہ دیتی ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا، بالکل سیاہی نظر آتی ہے. اب یہ اندر 4 آدمی چلے گئے سرچ کرنے کے لیے. آج کل سرچ ریسرچ فلانا، اس کے بڑے رسیا ہو گئے ہیں مسلمان. انہیں نبی کی سرچ پر یقین نہیں ہے. نبی سے زیادہ سرچ کرنے والا بھی کائنات میں کوئی ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھنے کیا لگ گئے. آج کا انسان اپنے آپ کو اللہ اور رسول سے بڑا سمجھنے لگ گیا ہے. نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے احکامات، اللہ کی باتوں پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے. اور جس دن اللہ کا امر ہماری طرف متوجہ ہوا نا، پھر سالہ سال کی تیری ٹیکنالوجیوں کی محنتیں چند سیکنڈوں میں زمین بوس ہوتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے ہمیں بندہ بن کے رہنا چاہیے. ہم بندے ہیں یار، ہمیں بندہ ہی بن کے رہنا چاہیے. ہمارے ساتھ یہی سچتا ہے کہ ہم بندے بن کے رہیں. اللہ اکبر. یہ 4 اندر گئے کہ ہم سرچ کریں گے، اور جا کر انہوں نے سرچ شروع کی. ہاتھ پھیرا، ایک نے جو ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ میں نہیں، بارک نہ پیوں نہ پینے دوں. اب توجہ میری طرف سے، پانی یعنی یہ باتیں چھوڑے. کان، اس کا کان ہاتھ میں آیا. تو ہاتھی آپ میں سے کس کس نے دیکھا ہے؟ ویسے کس کس نے دیکھا ہے؟ سب نے. ماشاءاللہ دیکھا ہوا ہے نا. اب سامنے نہ دیکھو، تصویر دیکھی ہوگی تو اس کے کان بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. ہاں جی، بڑے بڑے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ذرا آپ میرے ساتھ مانوس ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے آپ کے لیے باتیں نکالنی شروع کر دے. مانوس ہو جائیں میرے ساتھ. میں آپ ہی کا ایک فرد ہوں. آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں. اجنبیت کو دور کر دے، توجہ کر، اور آپ کا خیر خواہ ہوں انشاءاللہ. میری کوئی بات تمہاری خیر خواہی کے خلاف ہو تو میں آپ کا مجرم ہوں، جو سزا مجھے دینا چاہے دے دے. اللہ اکبر. خیر خواہی کے لیے کبھی کبھی آپ کے بچے صاحب اولاد آپ میں سے بہت سارے ہوں گے، بھائیوں والے ہوں گے، بہنوں والے ہوں گے. چھوٹا بچہ ہو، وہ آپ کے قریب تو ڈیم ہے نا، ہوئے صرف ڈیم کی طرف جائے تو آپ روکیں گے نا، بچہ نہ جلی، بچہ نہ جلی، بچہ نہ جلی. وقت کے مزہ روکیں گے، آرام سے روکیں گے. آرام سے اسے سمجھ نہ آئی تو پھر آپ ذرا تھوڑی سی سختی کریں گے، اور پھر زور سے چیزیں 1000 مرتبہ کہا مت جاؤ، اور پھر بھی باز نہ آئے تو پھر پکڑ کر ایسے حرکت دیں گے. حرکت دینے کے بعد بھی باز نہ آیا تو پھر ایک تھپڑ رسید کریں گے. ایسے ہی ہے، کریں گے. کیوں؟ آپ دشمن ہیں اپنے بیٹے.
باپ ایسا کرتا ہے، ماں کرتی ہے، بڑا بھائی کرتا ہے، جی بہن کرتی ہے، تو کیا وہ دشمن ہوتے؟ دشمن نہیں ہوتے۔ ہمارے لہجے کی سختی کو بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہیں دشمن ہے، اور ہم تمہارے زیادہ ہمدرد ہیں، اس لیے لہجہ سخت ہو جاتا ہے کہ نقصان کی طرف مت جاؤ، فائدے کی طرف آؤ۔ فائدہ اللہ اور رسول سے زیادہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ وہ فائدے کے راستے بتائیں گے، پیدا اللہ نے کیا ہے، امتی محمد الرسول اللہ کا بنایا ہے، ان سے زیادہ ہمارا ہمدرد بھی دنیا میں کوئی ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آج ان کے احکامات کو ہم اپنے لیے خیر خواہی نہیں سمجھتے بلکہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ خیر، اس نے کان پکڑا، ہاتھ پھیر کے، وہ بڑا سارا کام تھا، تو اس نے کہا میرا نظریہ یہ، میں یہ سمجھا ہوں، میرا تجزیہ یہ ہے، میرے مطابق ہاتھی نام ہاتھ کے پنکھے کا ہے۔ ہاتھی نام کس کا ہے؟ ہاتھ کے پنکھے کا ہے۔ اگر ہاتھ کا پنکھا آپ نہیں جانتے تو کچھ دنوں بعد باپڈا کی مہربانی سے گرمی آ رہی ہے، جان جائیں گے انشاءاللہ، جان جائیں گے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھی نام ہاتھ کے پنکھے کا ہے۔ نمبر 2، دوسرے نے جو اس کے پیٹ پر اور پشت پر اسے بڑی شے ہوتی ہے نا، تو ہاتھ پھیر رہا تھا، ہاتھ پھیر کے اس نے کہا تمہارا تجزیہ غلط، تمہاری مطابقت غلط، تیرا تبصرہ غلط، تیری سمجھ غلط، میں یہ سمجھا ہوں، میرے مطابق میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہاتھی نام دیوار کا ہے۔ ہاتھی نام دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے، دونوں اپنی جگہ غلط بھی ہے۔ من وجہ یہ ٹھیک ہے، من وجہ یہ غلط ہے۔ ایک حیثیت سے دیکھو تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک حیثیت سے دیکھو تو غلط کہہ رہے ہیں۔ خیر، دوسرے نے یہ کہا، تیسرے جس نے اس کی ٹانگ پکڑی تھی، اس نے ٹانگ کو ایسے پکڑ کر تو سرچ کی، اس نے کہا تم دونوں کا تجزیہ غلط، تم دونوں کی مطابقت غلط، تم دونوں کا تبصرہ غلط، سمجھ غلط، میں یہ سمجھا ہوں، میرے مطابق ہاں جی میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہاتھی نام ستون کا ہے۔ چوتھا جس نے اس کی دم پکڑی ہوئی تھی، اس نے کہا تم تینوں کا تجزیہ غلط، تم تینوں کی مطابقت غلط، تم تینوں کا تبصرہ غلط، تو سمجھ غلط، میں یہ سمجھا ہوں، میرا تجزیہ یہ ہے، میرے مطابق ہاتھی نام رسی کا ہے۔ چاروں اپنی جگہ ٹھیک بھی ہیں، چاروں اپنی جگہ غلط بھی ہیں۔ اب مولا روم نے واقعہ تو بیان کر دیا، اب اس سے حصہ نکالا ہے۔ میں قربان جاؤں، مولا روم کی عادت ہے صرف قصے نہیں سناتا، پھر اس قصے سے اپنے لیے حصہ نکالتا ہے۔ میرے آپ کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے قصہ سنانے کے بعد اب حصہ نکالا۔ کیا کہا؟ در کف ہر کس اگر شمع بدے، ان میں سے ہر شخص کے ہاتھ میں اگر چراغ ہوتا، شمع ہوتی، دیا ہوتا، جی ٹارچ ہوتی، روشنی کا انتظام ہوتا، اختلاف از گفت شاہ بے روح شدے، جس اختلاف میں یہ پڑے ہوئے ہیں اس سے باہر نکل جاتا، ان کا اختلاف ختم ہو جاتا۔ آج وہ دور بیٹھ کے جو کبھی حرف جی غلط کی طرح بھی مدرسے کا اس نے منہ نہیں دیکھا، وہ بھی بیٹھ کے مدرسے پر تجزیہ دے رہا ہے، وہ جی یہ دہشت گرد ہوتے، یہ فلانے ہوتے، وہ جی تم ان کو نہیں جانتے ہو، ہند تم جس نے ایک دن نہ گزارا ہو، کبھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں، دعوت فکر، ادھر آؤ ہمدردی کے ساتھ، کبھی ان علماء کے قدموں میں ایک ہفتہ گزار کے دیکھو تاکہ تمہیں مدرسہ سمجھ آ جائے۔ مدرسہ نام کس کا ہوتا ہے، دینی تعلیم نام کس کا ہوتا ہے، ٹی وی کی سکرینوں پہ بیٹھ کے تجزیے کرنے والوں، اور امریکہ اور یورپ اور پتہ نہیں وہاں کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آنے والوں، تم کیا جانو محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آؤ ان کے قدموں میں بیٹھ کے دیکھو، تمہیں مدرسہ سمجھ آ جائے گا، تمہیں مدرسے کی تعلیم سمجھ آ جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں مسلمانی والے کام کرنے چاہیے، نہ کہ کسی اور والے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رکھے۔ عام اسلوب کلام کو بدلتا ہوں، ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ ان للہ عبادا فتنا، بے شک اللہ کے بعض ایسے زیرک اور دانا بندے، ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا، انہوں نے اس دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور فتنوں کے آنے سے ڈر گئے۔
3 طلاقیں دنیا کو دے دی. اب میں نے یہ کہہ دیا تو آپ سمجھیں گے دنیا. یاد رکھنا مومن کا کوئی کام دنیا ہوتا ہی نہیں ہے. مومن ہر وہ کام کرتا ہے جس کی شریعت اسے اجازت دیتا ہے. جس کی شریعت اجازت نہ دے وہ کام وہ